السلام علیکم۔ آج ایک اور ولاگ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج تاریخ ہے 12 اکتوبر اور آج وہ سیاہ ترین دن ہے جمہوریت کے لیے کہ جس کو سوچنے کے بعد یقیناً ہر ایک پاکستانی جو ہے وہ اس پر غم کا اظہار کرتا ہے۔ 1999 میں آج ہی کے دن نواز شریف کا تختہ الٹ دیا گیا اور ملک میں تیسرا مارشل لا لگا دیا گیا جو پرویز مشرف نے لگایا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کی جو باتیں تھیں وہ نواز شریف نہیں مانتے تھے۔ نواز شریف جو تھے وہ اپنا کرنا چاہ رہے تھے اور پرویز مشرف جو ہے وہ اپنی کروانی چاہ رہے تھے۔ اس کی ایک بڑی وجہ کارگل جنگ بھی تھی جو اسی سال لڑی گئی تھی، جس میں نواز شریف نے جا کر دستخط کیے تھے اور جنگ بندی کی تھی، جس کے بعد ان کی ان بن ہوئی تھی اور وہ سامنے لگ رہا تھا کہ کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے۔ لیکن یہ وہ سیاہ رات تھی جب پرویز مشرف نے میاں محمد نواز شریف کو گرفتار کروایا اور ملک سے نکال دیا۔ اس سے پہلے نواز شریف جو تھے وہ یہ بات کئی بار کہتے رہے کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے، ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے، لیکن کوئی بھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ اس دن یہ ہوا تھا کہ یہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر لوگ جیسے معمول کے طور پر ویڈیوز دیکھتے ہیں یا ٹی وی دیکھتے ہیں ویسے ہی دیکھ رہے تھے۔ لوگوں کو یہ نظر آ رہا تھا کہ جو چار دیواری ہے وہ کچھ لوگ پھلانگ رہے ہیں۔ ایک ناٹک چل رہا تھا جس میں بندوق کی نوک پر منتخب وزیراعظم سے استعفیٰ مانگا جا رہا تھا، جسے دینے کے لیے وہ انکاری تھے۔ گولی مارنے کی دھمکی دی جا رہی تھی اور ان کا کہنا تھا کہ تم مجھے قتل کر سکتے ہو لیکن میرا استعفیٰ پر دستخط نہیں لے سکتے، یعنی کہ ایک فورسفلی طریقے سے وزیراعظم نواز شریف سے استعفیٰ مانگا جا رہا تھا۔ اس منتخب وزیراعظم کی کس طرح توہین کی گئی وہ سب کے سامنے ہے۔ انہیں زنجیروں میں باندھ کر ہوائی جہاز میں پھرایا گیا، انہیں قلعوں کے ننگے فرش پر سلایا گیا، ایٹمی دھماکے کر کے ملک کے ہاتھ مضبوط کرنے والے کو غدار کہا گیا، اور جب کسی طرح بس نہ چلا تو ایسے خاندان سمیت جلا وطن کر دیا گیا۔ اس جلا وطنی میں بڑا حصہ اس عورت کا تھا جو آستین الٹ کر احتجاجی ریاست کرنے نکلی، اور اس کے شوہر کی جوتیاں سیدھی کرنے والے بڑے بڑے ملزم خان اپنے گھروں میں بیٹھ چکے تھے اور مسلم لیگ نواز سیاست سے غائب ہو گئی تھی۔ ملک میں مارشل لا لگا تو جنرل پرویز مشرف پاکستان کے صدر بن گئے، جو تقریباً 2007 تک ملک کے صدر رہے، اور ان کے جو دور میں کافی کچھ ہوا، جن میں جو سب سے بڑا واقعہ تھا وہ یقیناً 2001 جو 9/11 تھا وہ والا واقعہ تھا، جس میں انہوں نے امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تھے اور افغانستان کے لیے زمین استعمال کرنے کا جو آرڈر تھا وہ بھی جاری کر دیا تھا۔ اسی طرح 2007 میں جو لال مسجد کا واقعہ ہوا وہ بھی ان کے دور کا ایک سیاہ ترین دن تھا۔ ناظرین، میاں محمد نواز شریف کو جب ملک بدر کیا گیا، انہیں غدار کہہ کر ملک سے نکال دیا گیا، تو وہ واپس آئے۔ انہوں نے واپس آ کے جمہوری طریقہ اپنایا اور وہ پھر سے الیکشن لڑ کے وہ پھر دوبارہ سے ملک کے وزیر اعظم بنے، اور پھر دوبارہ سے جب وہ 4 سال تقریباً ان کا عرصہ گزرا تو انہیں دوبارہ سے کرسی سے اتار دیا گیا، اور آج بھی وہ ملک سے باہر ہیں اور باہر سے ہی سیاست کر رہے ہیں۔ ان پہ ایلیگیشن لگے کہ انہوں نے آف شور کمپنیاں بنائی ہیں۔ جو پاناما آیا، پاناما کے بعد وزیراعظم عمران خان نے بڑے دھرنے کیے، احتجاج کیے، 126 دن کا دھرنا دیا اور کہا کہ اس کو ملک سے نکالا جائے، ایسے غدار یہ وہ دوسرے تیسرے القابات سے عمران خان نے انہیں نوازا، مودی کا یار کہا۔ اسی طرح پھر ان سے استعفیٰ لیا گیا، اور استعفیٰ کیا لیا گیا کہ عدالت سے انہیں اہل قرار دیا گیا اور پھر جیل میں ڈال دیا گیا، جس کے بعد وہ بیماری کا بہانہ بنا کر کے ہیں یا بیماری ان کو لگی اور وہ باہر چلے گئے ہیں، اور اب تک وہ پاکستان واپس نہیں آئے۔ تو اسی طرح پرویز مشرف جو ہیں وہ بھی اب ملک سے باہر ہیں، یعنی کہ یہ لوگ جو ہیں سیاست دان ہیں، یہ صرف یا جو فوجی آمر ہیں یہ صرف ملک میں صرف اس لیے آتے ہیں کہ پیسہ بنایا جائے، پیسہ بنا کر یہ ملک کے باہر چلے جاتے ہیں اور وہیں پہ کھاتے پیتے ہیں اور انہیں پاکستان بھول جاتا ہے۔ ان لوگوں نے صرف پاکستان کو کھانے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو اسی طرح ناظرین، اب وزیراعظم عمران خان جو ہیں وہ ملک کے وزیراعظم ہیں، انہیں بڑی امید کے ساتھ لوگوں نے چنا تھا اور سوچا تھا کہ یہ ملک میں تبدیلی لے کر آئیں گے، کیونکہ انہوں نے جو نعرہ لگایا تھا وہ بھی تبدیلی کا نعرہ تھا۔ لیکن ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ تقریباً اس وقت بالکل فلاپ ہو چکے ہیں۔ اس وقت جو ساری چیزیں ہیں وہ مہنگی ہیں، مہنگائی اپنے عروج پر ہے، لوگ جو ہیں انہیں کھانے کے لیے نہیں مل رہا۔ عمران خان نے کہا تھا کہ کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، تو یقیناً نظر آ رہا ہے کہ کوئی بھوکا سو نہیں رہا بلکہ لوگ مر رہے ہیں بھوک کی وجہ سے، اور جو پیٹرول کی قیمت ہے وہ بھی کافی زیادہ ہو چکی ہے، گھی کی قیمت، مطلب کہ ہر ایک چیز جو تھی اس کی ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو چکی ہیں، اور پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے وہ اسے
کنٹرول کرنے میں ابھی تک ناکام رہی ہے، لیکن وزیراعظم عمران خان بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اچھے دن آنے والے ہیں۔ تقریباً 3.5 سال کا عرصہ تو گزر چکا ہے، 1.5 سال اور رہتا ہے، دیکھتے ہیں وزیراعظم عمران خان کیا تبدیلی لے کر آتے ہیں، اور کیا وہ ملک سے بھاگے ہوئے میاں محمد نواز شریف جن سے یہ سارا واقعہ چلا تھا 1999 12 اکتوبر والا، جب انہیں اہل کر کے ان سے استعفیٰ لیا گیا تھا جبراً اور مارشل لا لگایا گیا تھا ملک میں، کیا وہ انہیں واپس لا سکتے ہیں؟ اس دعا اس امید کے ساتھ کہ پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا رہے اور وزیراعظم عمران خان اپنے وعدوں کو یاد کر کے ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔